آج میرے لیے بہت بڑا اور دل دھڑکا دینے والا بہت ہی خوبصورت دن تھا۔ میں دلہن بنی سیج پہ بیٹھی تھی۔ میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ مجھے اتنا اہم کام کرنا تھا، لیکن میں اس بات کو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ میں اتنے بھاری لہنگے اور زیورات کے ساتھ اتنا ضروری کام کیسے کروں گی۔ میری ماں ابھی چند منٹ پہلے ہی مجھے اس بات کی یاد دلا کر گئی تھی، اور پھر میں بھی کانپتے لرزتے ہوئے بیڈ سے نیچے اتری، اپنا لہنگا سنبھالا اور دروازے کی چٹکنی کھولی۔ اپنے کمرے سے نکل کر میں نے کچن کا رخ کیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن اس وقت میری خوش قسمتی یہ تھی کہ سب لوگ کھانا کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے، تو کچن کی طرف کوئی بھی نہیں تھا، کیونکہ کھانے کا انتظام لان میں کیا گیا تھا۔ میں اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کچن تک جا پہنچی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ کون سی چیز کہاں پر پڑی ہے۔ ابھی میں اسی پریشانی میں کھڑی تھی کہ ایک آواز نے مجھے سر سے پاؤں تک ہلا دیا۔ ارے نئی نویلی دلہن، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری سانس کے سوالوں نے میرے پیروں تلے سے زمین ہی کھینچ دی۔ میں نے اپنی مٹھی کو زور سے بند کیا اور اپنا رخ اپنی سانس کی طرف موڑا، اور ڈری ہوئی آواز میں انہیں کہا، مجھے دودھ کا گلاس چاہیے۔ میری سانس بہت نرم طبیعت کی مالک تھی۔ انہوں نے محبت اور شفقت سے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور مجھے کہا، بیٹا آپ چلو، میں آپ کے کمرے میں دودھ کا گلاس بھجوا دیتی ہوں۔ لیکن اگر وہ تھوڑی دیر تک دودھ کا گلاس بھجواتی اور تب تک میرا شوہر آ جاتا تو میں اپنا کام نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے ان سے کہا کہ آپ مجھے پکڑا دیں، میں لے جاتی ہوں۔ تو میری سانس نے مجھے دودھ کا گلاس بنا کر پکڑایا اور میں جلدی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں نے گلاس ٹیبل پر رکھا اور اپنی مٹھی میں دبی ہوئی پڑیا کو گلاس میں اڑیل دیا، اور جلدی سے اس گلاس کو ہلایا تھا کہ دوا مکمل طور پہ دودھ میں مل جائے۔ یہ کام کر کے میں نے گہری سانس لی اور اپنے بیڈ پر آ کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اپنے شوہر کا انتظار تھا۔ میرا یہ انتظار زیادہ دیر نہیں تھا۔ کچھ منٹ کے بعد ہی میرے کمرے کا دروازہ ہلکا سا کھلا اور میرا شوہر اندر داخل ہوا۔ اونچا لمبا قد، سانولی رنگت اور شیروانی میں وہ بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی میں میرے ماں باپ نے میرے لیے کوئی شہزادہ ہی چنا ہے۔ لیکن اپنے اندر کی خامیاں جب مجھے نظر آئی تو میرا دل بیٹھ گیا۔ میری ساری خوشی جھاگ کی مانند پڑ گئی۔ میرے شوہر کا نام ثاقب تھا۔ اس نے آ کر مجھے سلام کیا، اور ایک دو اور باتوں کے بعد میں نے جھٹ سے دودھ کا گلاس اسے پکڑا دیا۔ دودھ کا گلاس پیتے ہی مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اس نے اپنے سر کو جھٹکا ہے۔ دودھ پینے کے فوراً بعد وہ گمسم سا ہو گیا، اور 10 منٹ کے بعد ہی وہ نیند میں جانے لگا۔ مجھے اپنے کیے پر بہت شرمندگی تھی، لیکن اس کے علاوہ میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا، کیونکہ مجھے اپنی ماں کی بات بھی ضرور ماننی تھی اپنے گھر کو بچانے کے لیے۔ میری ماں مجھے روزانہ فون کر کے یہ بات یاد کرواتی تھی کہ میں نے اپنے شوہر کو دوا پلانی ہے، لیکن اس بات کا پتہ میرے شوہر کو نہ چلے۔ مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا نہیں لگتا تھا، لیکن مجھے اپنی ماں کی بات بھی ماننی ضروری تھی، اور اسی وجہ سے وہ جیسے مجھے کہتی تھی میں ویسے ہی اپنے شوہر کو روزانہ دوا پلاتی رہی۔ دوا پینے کے بعد کبھی وہ بالکل خاموش ہو جاتا یا پھر سو جاتا۔ کئی دن تک یہ سلسلہ اسی طرح سے چلتا رہا۔ میں نے وہ دوائیاں بھی بہت چھپا کر رکھی تھی تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ ایک دن جب میں نے اپنے شوہر کو دوائی دودھ میں ملا کر پلائی تو وہ فوراً واش روم میں چلا گیا۔ مجھے بہت حیرت ہوئی، لیکن میرے دل کو یہ تسلی تھی کہ دوا 2-3 منٹ کے بعد ہی اثر کرتی ہے، اور جب وہ واپس آیا تو اسی طرح سے گمسم سا ہو کر لیٹ گیا۔ آج کچھ دنوں کے بعد میری ماں مجھ سے ملنے آئی تھی۔ میں اپنی ماں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی، لیکن انہوں نے آتے ہی مجھ سے سوال جواب شروع کر دیے کہ تم روزانہ دوا دے رہی ہو یا نہیں۔ میں نے ان کو تسلی دی اور یقین دلایا کہ میں روز وقت پر انہیں دوا دے دیتی ہوں۔ انہوں نے میرا سر تھپکا اور مجھ سے کہا کہ تم نے یہ بات کسی کو نہیں بتانی، خاص کر اپنی ساس کو۔ اگر کسی کو بھی اس بات کی بھنک بھی لگ گئی تو یہ لوگ تمہیں بہت ذلیل کریں گے اور تمہارا شوہر تمہیں طلاق دے دے گا۔
یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ گئی۔ اس گھر میں میرا شوہر اور میری ساس، بس ہم 3 لوگ ہی رہتے تھے۔ میری ساس بہت ہی نرم طبیعت کی مالک تھی اور میرا شوہر بھی بہت خیال رکھنے والا تھا۔ کبھی کبھی میرا دل کرتا تھا کہ میں اپنے شوہر کو بتا دوں، لیکن پھر اپنی ماں کی باتوں کی وجہ سے میں خاموش ہی رہتی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ آج مجھے اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے جانا ہے، تو اس نے کہا کہ تیار ہو جاؤ، میں آفس جاتے ہوئے تمہیں وہاں چھوڑ دوں گا اور واپسی پر تمہیں وہاں سے لیتا آ جاؤں گا۔ میں نے بھی ہاں میں سر ہلایا اور تیاری کرنے چلی گئی۔ اپنے گھر آ کر الگ سا ہی سکون ملا۔ اپنے ماں باپ سے مل کر میرے دل کو ٹھنڈک پہنچی، لیکن میرے ابو نے روکھا سا رویہ رکھا۔ مجھے لگا طبیعت ٹھیک نہیں ہوگی۔ میری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم گھر کب جاؤ گی، تو میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ شام کے وقت۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہاں تم شام تک چلی جانا، کیونکہ دوا کا ناغہ نہیں کرنا۔ اور پھر میں اپنے گھر آ گئی۔ ایک دن میرا شوہر اور میری ساس دونوں بہت ہی غصے میں میرے کمرے میں داخل ہوئے۔ دونوں کے چہرے دیکھتے ہی میں خوف سے زرد پڑ گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہ آیا کہ یہ اس طرح غصے میں کیوں ہیں۔ اب تو مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی ہی ان کو میری سچائی معلوم پڑ گئی ہے۔ میری ساس نے مجھے بازو سے کھینچا اور کہا کہ اس سے پہلے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کر دوں، تم میرے گھر سے نکل جاؤ۔ میرا شوہر اپنے منہ سے کچھ بھی نہ بولا تھا اور میں ایک جگہ سن ہو کر رہ گئی۔ میں کیا کروں گی، کہاں جاؤں گی؟ اور اگر میری ماں کو اس بات کا پتہ چل گیا تو وہ میرے ساتھ کیا کریں گی؟ یہ ساری باتیں بس میرے دماغ میں گھومنے لگی اور میری ساس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کمرے سے باہر نکال دیا اور کہا فوراً سے پہلے نکلو میرے گھر سے۔ میں سست روئی کی طرح قدم اٹھاتے ہوئے اپنے گھر کی دہلیز پار کر گئی۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میں کہاں جا رہی ہوں، بس معلوم تھا تو بس اتنا کہ میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ اپنے خیالات میں اس قدر گم تھی کہ سامنے سے آنے والی گاڑی کو بھی میں نے نہیں دیکھا اور اس سے ٹکرا کر زمین پر گر پڑی۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ہاسپٹل میں پایا۔ میرا دماغ بہت بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے کچھ بھی یاد نہیں آ رہا تھا کہ میں کون ہوں، بس اتنا ہی یاد آ رہا تھا کہ میں کسی گاڑی سے ٹکرا رہی ہوں اور میرے سر پر بہت شدید چوٹ لگی تھی۔ تبھی میں نے اپنے پاس ایک اجنبی کو بیٹھے ہوئے دیکھا۔ اس اجنبی کو دیکھ کر میں نے انجان نظروں سے اس سے سوال کیا کہ آپ کون ہیں؟ تو اس اجنبی انسان نے کہا کہ مجھے اپنا دوست ہی سمجھیے، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا 1 مہینہ پہلے اور میں آپ کو ہاسپٹل لے کر آیا تھا۔ 1 مہینے تک آپ کوما میں رہی ہیں اور ابھی آپ کو ہوش آیا ہے، تو اسی لیے اپنے دماغ کے اوپر زیادہ بوجھ نہ ڈالیے اور سکون میں رہیے۔ میں اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ میں کون ہوں، میرا گھر کہاں ہے، میرے ماں باپ کہاں ہیں، لیکن میں اس سے کچھ بھی نہ پوچھ پائی۔ 1-2 دن میں کافی ٹھیک محسوس کر رہی تھی، تو اس اجنبی نے مجھ سے کہا کہ آپ کی یادداشت چلی گئی ہے اور میں آپ کے گھر والوں کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ آپ ایسا کریں، میرے گھر چلیے، میرے گھر میں میری ماں رہتی ہے، وہ آپ کی دیکھ بھال کریں گی۔ وہ اجنبی بہت معصوم دکھ رہا تھا اور اس وقت میرے پاس کوئی اور چارہ بھی نہیں تھا اور نہ ہی مجھے کچھ یاد تھا۔ اسی وجہ سے میں اس اجنبی کے ساتھ اسی کے گھر میں آ گئی۔ اس اجنبی اور اس کی ماں نے میرا بہت خیال رکھا، بہت پرسکون ماحول دیا اور کچھ دن میں ہی میں ایک دم سے تندرست اور صحت یاب ہو گئی۔ لیکن ابھی بھی ایک بات مجھے اندر سے کھٹکتی تھی کہ مجھے اپنا ماضی، اپنی پچھلی باتیں کچھ بھی یاد کیوں نہیں آ رہی ہیں، اور جب بھی میں پرانی باتوں کو سوچنے کی کوشش کرتی تو میرے سر میں شدید درد کی لہریں اٹھتی، اور جب درد حد سے زیادہ بڑھ جاتا تو میں سوچنا بند کر کے اپنے بستر پر لیٹ جاتی۔ یوں ہی کچھ دن گزرتے رہے اور ایک دن اس اجنبی کے گھر میں ایک عورت آئی اور اس نے مجھے یہ کہا کہ وہ میری ماں ہے۔ یہ سن کر میں بہت حیران ہوئی اور پریشان ہوئی کہ آخر میری ماں نے مجھے کس طرح سے ڈھونڈا، اور میں ان کے ساتھ اپنے گھر میں آ گئی۔ ابھی بھی میری یادداشت واپس نہیں آئی تھی، لیکن مجھے یقین تھا کہ یہ عورت مجھے جھوٹ نہیں کہہ سکتی، یہ سچ میں میری ماں ہے، کیونکہ وہ بہت محبت سے پیش آ رہی تھی۔ گھر واپس آنے کے بعد میں نے دیکھا کہ میرے ابا بہت پریشان تھے، ہر وقت اپنے کمرے میں ہی رہتے تھے۔ انہوں نے ایک بار بھی مجھ سے کوئی بات نہ کی تھی۔ ان کا چہرہ دیکھ کر لگتا تھا جیسے وہ مجھ سے غصہ ہے۔ میری امی مجھ سے اس قدر محبت کرتی ہیں،
پھر میرے ابا مجھ سے اتنے ناراض کیوں ہیں؟ ایک دن میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ لیٹے ہوئے تھے۔ مجھے دیکھ کر اٹھ بیٹھے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ ابا، مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے کہ میرا ماضی کیا ہے، میں کون ہوں، لیکن ایک بات مجھے بے انتہا کھٹکتی ہے کہ آپ مجھ سے اس قدر شدید غصے میں کیوں رہتے ہیں۔ تو میرے ابا نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ماں نے اور میں نے تمہارے پیار میں کون سی کمی رکھی تھی جو تم نے ہم سب کو اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ یہ سنتے ہی میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ شاید میں نے کچھ بہت غلط کیا ہے جس کی وجہ سے میرے ابا مجھ سے بہت ناراض ہیں۔ وہ رونے لگے۔ ان کی حالت دیکھ کر میں تڑپ ہی گئی تھی۔ میں نے ان کو چپ کروانے کی بہت کوشش کی، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اس کمرے سے چلی جاؤ، اور میں دل میں پتھر رکھ کر وہاں سے چلی آئی۔ مجھے بہت شرمندگی ہو رہی تھی کہ میرے ابو کو میری وجہ سے اتنی سخت تکلیف ہوئی ہے۔ میں چاہتی تھی کہ اب جلد سے جلد میری یادداشت واپس آ جائے اور مجھے پتہ چلے کہ میں نے آخر ایسا کیا کیا ہے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جس کے بارے میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ میں کمرے میں سوئی ہوئی تھی اور میری امی کے کمرے میں ان کی بچپن کی دوست آئی بیٹھی تھی۔ دونوں بہت عرصے کے بعد ملی تھی۔ میری ماں نے پہلے ہی مجھے بتایا تھا کہ ان کی دوست آنے والی ہے۔ میں بھی اٹھ گئی اور فریش ہو کر ان کے کمرے کی طرف چل دی تو میری ماں اپنی دوست کو اپنا ماضی بتا رہی تھی۔ مجھے بھی بڑا تجسس ہوا اور میں بھی دروازے کے باہر کھڑی ہو کر ان کی باتیں سننے لگی۔ مجھے پتا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن میں حالات سے مجبور تھی۔ میری ماں کی آواز بہت ہی غم میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں حیران اور پریشان رہ گئی کہ اتنی خوش نظر آنے والی میری ماں اس قدر پریشان کیوں ہے۔ میری ماں نے اپنی دوست کو بتایا کہ اپنی شادی والے دن وہ بے انتہا خوش تھی، کیونکہ کسی نے ان کو بتایا تھا کہ جس سے ان کی شادی ہو رہی ہے وہ شخص بے حد اچھا انسان ہے۔ لیکن میں جب اس گھر میں آئی تو میری ساری خوشیاں ملیاں میٹ ہو گئی، کیونکہ میری ساس نے مجھے یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کا بیٹا پہلے سے ہی شادی شدہ ہے اور وہ اپنی پہلی بیوی کو بہت پیار کرتا ہے، جو کہ کچھ دن پہلے ہی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی، اور مجھے اس کی بیٹی کی پرورش کے لیے لایا گیا ہے۔ میرے سر پر تو 7 آسمان آن گرے۔ یہ سچائی اتنی خوفناک تھی کہ اتنی جلدی قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ میں نے غصہ دکھانا چاہا تو میرے شوہر نے مجھے کہا کہ اگر اس گھر میں رہنا ہے تو چپ چاپ میری بیٹی کی پرورش کرنی ہوگی، نہیں تو میں اس گھر سے جا سکتی ہوں۔ وہ مجھے طلاق دینے کے لیے بھی راضی تھے، تو میرا دل چاہا کہ میں اس لڑکی کی گردن مروڑ دوں، کیونکہ آج اگر یہ نہ ہوتی تو میں خوشی خوشی اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی، لیکن میں مجبور ہو گئی تھی اور میں نے اس لڑکی کی پرورش شروع کر دی۔ میں نے دل میں یہ ارادہ کر لیا تھا کہ میں اس بات کا بدلہ اپنے شوہر سے ضرور لے کر رہوں گی۔ جس طرح اس نے مجھے تڑپایا ہے میں اس کی بیٹی کو بھی تڑپاؤں گی۔ وہ جب چھوٹی سی تھی تو اس نے باتوں کو سمجھنا شروع کیا، تو میں نے اس سے کہا کہ اس کو اس قدر بڑی بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے کہ اس کی کبھی بھی شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ بات میں نے اس کے ننھے سے دماغ میں ڈال دی۔ میں نے اپنی بیٹی کو کہا کہ یہ بیماری تمہیں پیدائشی ہے، جبکہ وہ مجھ سے جب بھی پوچھتی کہ یہ کون سی بیماری ہے تو میں اس سے کہتی کہ یہ اندرونی بیماریاں ہیں جس کے بارے میں تمہیں نہیں پتہ، لیکن اگر شادی کے بعد تمہارے شوہر کو پتہ چل گیا تو وہ تمہیں طلاق بھی دے سکتا ہے اور تمہاری ساس تمہیں گھر سے نکال دے گی۔ جیسے ہی میری بیٹی 16 سال کی ہوئی تو میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ تمہاری بیٹی کہہ رہی ہے کہ فلاں شخص سے میری شادی کروا دو، نہیں تو میں بھاگ جاؤں گی۔ یہ سن کر میرا شوہر سکتے میں آ گیا اور اس نے اسی شخص سے اس کی شادی کر دی جس سے میں چاہتی تھی۔ شادی کے بعد بھی میں اسے روز فون کر کے کہتی کہ تم نے اپنے شوہر کو یہ دوائیاں بھی ضرور کھلانی ہیں تاکہ وہ بیمار نہ ہو۔ وہ لڑکی میری ساری باتیں مانتی چلی گئی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے ہی پاگل کر دے، اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر جب وہ دوبارہ اس گھر میں آئے تو میں اس پر بد جلنی کا الزام لگا کر اپنے شوہر کو اسی طرح تڑپاؤں جیسے اس نے مجھے دھمکی دے کر تڑپایا تھا۔ لیکن میرا سارا پلان تو تب خراب ہو گیا جب اس کے شوہر کو میری اصلیت کا پتہ چل گیا۔ اس کا شوہر ایک دن آفس سے ہمارے گھر آیا، شام کے وقت اپنے سسر اور مجھ سے ملنے کے لیے آیا تھا، اور میں فون پر بات کر رہی تھی کہ تم نے دوائیاں ضرور کھلانی ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ رہی تھی کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تمہاری ساس تمہارے ساتھ بہت برا کرے گی
تمہارا شوہر بھی بہت برا سلوک کرے گا۔ تب اس نے میری باتیں سن لی اور مجھے یہ بھی کہا کہ میں اس کی معصوم بیوی سے دور رہوں، نہیں تو وہ میرا بہت برا حشر کرے گا۔ اور اس کے بعد اس نے وہ دوائیاں کھائی تو تھی، لیکن واش روم میں جا کر الٹی کر دی۔ اس نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو ٹھیک کر کے ہی رہے گا، اور پھر جب اس کو یہ پتہ چلا کہ میری بیوی کو اس قدر غلط دوائیاں کھلائی گئی ہیں کہ وہ بڑی بیماری کا شکار ہو سکتی ہے، تو پھر اس نے ڈاکٹر سے مشورہ کیا۔ تو ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ اگر آپ لوگ اس کے دماغ کو کچھ اس طرح کا جھٹکا دے کہ یہ سب کچھ بھول جائے تو ہم اس کے دماغ سے یہ ساری باتیں نکال سکتے ہیں۔ اور اس کے شوہر نے ایسا ہی کیا، اپنی گاڑی سے اس کا ایکسیڈنٹ کروایا اور اجنبی بن کر اپنی ماں کے ساتھ مل کر اس نے اس کی حفاظت بھی کی اور اس کا خیال بھی رکھا، اور اب وہ اس کو میرے پاس چھوڑ کر گیا ہے، اور مجھے یہ دھمکی بھی دی ہے کہ اگر میں نے اس کا خیال نہ رکھا تو وہ میری کرتوتوں کے بارے میں پولیس کو بتا دے گا۔ اپنی بیوی کو یہاں چھوڑنے کا یہ مقصد ہے کہ وہ اپنے باپ کے قریب آ جائے۔ میں نے اس کے باپ کے دل میں جو غلط فہمی ڈالی ہے اس کی بیٹی کے خلاف وہ ختم ہو جائے۔ وہ اپنی دوست کو اور بھی بہت ساری باتیں بتا رہی تھی، لیکن اپنی ماں کی اتنی باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین ہی نکل گئی، اور اسی وقت مجھے سب کچھ یاد آنے لگا کہ میری ماں مجھ سے کس قدر محبت سے پیش آتی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی وہ مجھے کتنا ڈرایا بھی کرتی تھی کہ مجھے اندرونی بہت ساری بیماریاں ہیں، چاہے وہ کیسی بھی تھی تو میری ماں ہی نا۔ یہی سب سوچتے سوچتے میں بے ہوش ہو گئی۔ مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کمرے میں تھی، میرا شوہر اور میری ساس میرے پاس بیٹھے تھے، میرے ابو جی بھی وہاں تھے۔ ان کو دیکھ کر میں بہت رونے لگی۔ ان سب نے مجھے دلاسا دلایا اور کہا کہ جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آج کے بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک اچھی زندگی کی شروعات کروں گی۔ تبھی وہاں پر میری ماں آ گئی اور انہوں نے مجھ سے بہت معافی مانگی اور کہا کہ میں انہیں معاف کر دوں۔ مجھے یہ بھی کہا کہ میں نے کسی کی بیٹی کے ساتھ برا کیا ہے، شاید خدا نے اسی لیے مجھے بے اولاد رکھا ہے۔ اگر میں اپنی اولاد کی طرح تمہارے ساتھ اچھا کرتی تو شاید خدا مجھے بھی اولاد سے نواز دیتا، اور میں نے کھلے دل سے انہیں معاف کر دیا، اور میں آج بہت خوشی سے اپنی زندگی اپنے شوہر اور اپنی ساس کے ساتھ گزار رہی ہوں۔